قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہداہ اما بعد فکتاب الزکاۃ ایک نئے سبق کا، ایک نئے چیپٹر کا آغاز ہوا چاہتا ہے، جو اسلام کے عملی ارکان میں دوسرا اہم ترین فریضہ ہے۔ نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے۔ ہم الحمدللہ نماز کے مختلف ابواب سے فارغ ہو چکے ہیں۔ جنازہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، کتاب الجنائز بھی۔ اب ہمارے سامنے جو باب ہے وہ بہرحال ایک اہم فریضہ کا ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ مخصوص مالوں کے اندر ایک واجب مقدار ہے جو نکالی جاتی ہے۔ اموال بھی مخصوص ہیں اور مقدار بھی متعین ہے، اور مصارف اللہ رب العالمین نے جو بیان کیے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، الآیہ، سورہ توبہ کی آیت میں وہ مصاریف ثمانیہ زکوٰۃ کا مصرف، جس میں سب سے موقد حق فقیر اور مسکین کا ہے۔ یہ دونوں دو قسمیں ہیں، فقراء اور مساکین، الگ الگ قسمیں ہیں۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے اضافہ، بڑھوتری اور پاکیزگی۔ عرب کہتے ہیں زکا الزرع، جب پودا بڑا ہو جائے اور درست ہو جائے۔ اس کے نکالنے میں، زکوٰۃ نکالنے میں بڑی حکمتیں ہیں۔ مزکی جو زکوٰۃ نکالتا ہے، اس کا نفس بخل سے پاک ہو جاتا ہے، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر اضافہ اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے فقراء اور مساکین کا بھی نفس مالداروں کے تئیں حسد و عداوت سے پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو مالداروں کے مال سے جو زکوٰۃ نکلتی ہے، جب فقراء اور مساکین کو وہ دی جاتی ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، اور وہ مالداروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو فقراء کے دلوں کو حسد اور کینہ کپٹ سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اور اسی طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کی کئی اہم حاجتیں زکوٰۃ سے پوری ہوتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور جو کوئی اس کی فرضیت کا انکار کرے گا وہ بے اجماع المسلمین کافر ہے، اور جو اقرار کرے فرضیت کا لیکن ازراہ بخالت نہ دے تو اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ہرگز وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں بخل سے کام لیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ اپنے اس بخل کو ہرگز اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، وہ ان کے لیے بہت بڑا شر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے مالوں میں جو وہ بخل کرتے ہیں، اس کے سبب وہ مال ان کے گلے کا قیامت کے دن طوق بنا دیا جائے گا، یعنی گنجا سانپ بنا کر ان کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ قرآن نے کہا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی
بشارت دے دیجیے۔ جو سونا اور چاندی خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور پھر اس دردناک کی تفصیل بتائی گئی۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اگر راہ مخالط اگر نہیں دیتا ہے، فرضیت کا قائل ہے لیکن نہیں دیتا ہے تو بھی کافر ہے، لیکن راجح قول یہ کہ کافر نہیں ہے، کیونکہ مانعین زکوٰۃ کی سزاؤں میں سزاؤں کے سلسلے میں جو حدیث آئی ہے ان میں سے ایک حدیث مسلم کے اندر یہ ہے کہ مانعین زکوٰۃ کو سزا قیامت کے دن دی جائے گی۔ 50,000 سال کے لمبے دن میں جانور جن کی زکوٰۃ اس سے نہیں دی تھی وہ اس کو کھر سے رو دے گا اور اس کا سونا اور چاندی تپا کر اس کے پیشانی کو، اس کے پیٹھ کو، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور گنجا سانپ بنا کر کے اس کے گردن میں لٹکا دیا جائے گا جو اس کے گلپھڑے کو چیرے گا۔ اور انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث میں ہے کہ ثم یرا فیرا سبیلہ اما الی الجنۃ و اما الی النار، پھر اس کو اس کا راستہ دکھایا جائے گا کہ کدھر اس کو جانا ہے، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ تو ظاہر ہے کہ اگر وہ کافر ہوتا تو پھر جنت کی طرف راستہ دکھائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے صحیح یہ ہے کہ اگر راہ مخالط نہیں دے رہا ہے تو وہ کافر نہیں ہے، البتہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ اس سے قہراً و جبراً زکوٰۃ وصولے گی۔ چلیے صاحب، زکوٰۃ اصلاً مکہ ہی میں فرض ہوئی تھی، لیکن اس وقت کوئی مقدار نہیں تھی، اموال کی تعین نہیں تھی، مقدار زکوٰۃ کی تحدید نہیں تھی، مطلق اپنی مرضی پہ چھوڑا گیا تھا زکوٰۃ دینے والوں کی کہ اپنے فقراء مسلمان بھائیوں کی ہمدردی میں جو کچھ تم دے سکتے ہو دو، تمہارے اوپر ہے۔ قرآن نے کہا سورہ انعام کی آیت نمبر 141 ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، محصولات زراعیہ کی، پیداوار زراعیہ کی، پھلوں کی، باغات سے جو پھل آتے ہیں، انگور کھجور وغیرہ، اور اسی طریقے سے جو زمین سے جو پیداوار نکلتی ہے اس میں اللہ کا حق دے دو۔ یوم حصادہ، جس دن فصل توڑتے ہو، فصل کاٹتے ہو یا پھل توڑتے ہو، اسی دن۔ اور اسی طریقے سے کئی اور مکی صورتوں میں ذکر ہے، سورہ معارج میں غالباً آیت نمبر 24 میں ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مومنین وہ ہیں یا کامیاب مومن وہ ہیں جن کے مالوں میں ایک مقرر حق ہے، معلوم حق ہے، للسائل والمحروم، سائل کے لیے اور محروم کے لیے، فقیر کے لیے اور مسکین کے لیے۔ اسی طرح سورہ مومنون کی آیت میں ہے، آیت نمبر 4 میں والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ سب مکی صورت ہے۔ باقی رہا اموال کی تفصیل کہ کن مالوں میں زکوٰۃ ہوگی اور کتنے مال پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی، یہ سب تفصیلات، حدود اور قیود، یہ سب مکے میں آئے ہیں، تفصیلات مدنی زندگی میں آئی ہے، مکے میں مدنی زندگی میں آئی ہے تفصیلات۔ چلیے صاحب، اس باب کی یا اس کتاب کی پہلی حدیث جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ کتاب التوحید میں بھی باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ باب شیخ الاسلام مجدد الدعوہ السلفیہ شیخ محمد بن عبد الوہاب التمیمی النجدی رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الاعلیٰ کتاب ہے، اس میں باب ہے باب الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، توحید کی طرف دعوت دینا، اس میں یہ حدیث لے کر کے وہ بھی آئے۔ بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی آپ میں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الی الیمن، معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا۔ لمبی حدیث ہے، حافظ ابن حجر نے مختصر کر دیا ہے، فذکر الحدیث، پوری حدیث ہے، وفی ہے، اور اس میں یہ ہے، صرف اس مقدار کو یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے جس کا تعلق وجوب زکوٰۃ سے۔ کیا ہے؟ ان اللہ قد افترض علیہم، یعنی جب وہ توحید پہ آ جائے جو اسلام کی بیس ہے، اللہ کی توحید پر آ جائے، رسول کی رسالت کیا اقرار کر لے، تو ان کو بتاؤ کہ 5 وقت کی نماز ان پر رات دن میں فرض ہے۔ جب اس کی ادائیگی پر کار بند ہو جائے تو ان کو خبر کرو کہ اللہ نے ان کے مال میں صدقہ فرض کیا، ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم، ان کے مالوں میں اللہ نے صدقہ فرض کیا۔ صدقہ کا لفظ جب مطلق آوے تو مراد زکوٰۃ، جو ان کے مالداروں سے لی جاتی ہے اور ان کے فقراء میں پلٹا دی جاتی ہے۔ من اغنیائہم، اغنیاء المسلمین سے لی جاتی ہے، فقراء المسلمین میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کہیں کے کسی غنی کی زکوٰۃ دوسری جگہ کے اس شہر کے علاوہ شہر کے فقراء پر خرچ کی جا سکتی ہے، گویا کہ زکوٰۃ کی منتقلی ہو سکتی ہے، جیسا کہ جمہور کہتے ہیں۔ اور بعض اہل علم کا من اغنیائہم اے من اغنیاء الیمن،
یمن بھیجا تھا تو یمن کے مالداروں سے لی جائے اور انہی کے فقراء پہ پلٹا دی جائے. گویا مقامی فقراء اور مساکین اور حاجت مندوں کا حق ہے. ان کو حقوق دے دینے کے بعد اگر مال بچتا ہے تب دوسری جگہ لے جاؤ. اور جمہور نے کہا کہ نہیں، اگر اس سے زیادہ حاجت کہیں اور بھیجنے کی ہے، دوسری جگہ کے فقراء زیادہ محتاج ہیں، یا اسلام کو زیادہ زکوٰۃ کے مال کی ضرورت ہے، یا مدارس میں جو یتیم غربا فقراء مساکین پڑھتے ہیں ان کو ضرورت ہے زکوٰۃ کی، تو مقامی فقراء پر ترجیح دی جا سکتی ہے بیرونی فقراء اور مساکین کو مصلحت اور حاجتوں کے پیش نظر. علی کل حال تو یہ ہے اغنیائہم وفی فقرائہم. یہ ہم کی ضمیر محلی مقامی مالداروں سے لی جائے، مقامی فقراء میں تقسیم کر دی جائے، یا من اغنیائہم اے من اغنیاء المسلمین لی جائے اور فقراء المسلمین میں تقسیم کر دی جائے، چاہے وہ کہیں کے بھی رہنے والے ہوں. بہرحال تو یہی حدیث ہے، اور اس کے اندر یہ جو لفظ ہے ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ، اللہ نے ان پر فرض کیا ہے صدقہ یعنی زکوٰۃ ان کے مالوں میں جو مالداروں سے لی جاتی ہے اور فقراء میں دی جاتی ہے. کہا نا کہ فقیر کا حق چونکہ سب سے مقدم ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم الآیہ. پہلا جو حق ہے وہ فقیر کا ہے، اس کی حیثیت اور اہمیت کے پیش نظر مقدم کیا گیا ہے. بہرحال اس سے یہ بھی استنباط کیا گیا کہ زکوٰۃ کی رقم ایک صنف کو دی جا سکتی، اور خاص کہ جب زکوٰۃ کی رقم قلیل ہو تو ضروری نہیں کہ مصارف ثمانیہ میں 8 مصرف میں خرچ کیا جائے، کیونکہ کبھی رقم تھوڑی ہوتی ہے اور کئی مصارف میں اگر آپ خرچ کریں گے تو تقسیم کے بعد کسی کے کام کا مال نہیں رہ جائے گا، کسی کا مقصد اس سے پورا نہیں ہوگا. لیکن ہاں اگر زر کثیر ہے، مال کثیر ہے، تب پھر مختلف مصارف میں خرچ کرنا چاہیے. لا الہ. تو آپ نے دیکھا کہ ایک دم صریح لفظ ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے. بہرحال باب سے بہت سارے مسائل استنباط ہوئے. کتاب التوحید میں اگر دیکھیے گا تو ماشاءاللہ استنباط اور اجتہاد جو شیخ الاسلام صاحب کتاب نے کیا ہے زبردست استدلال ہے. بنیادی طور پر یہ ہے کہ صاحب توحید کی دعوت یہ افرض الفرائض و اوجب الواجبات ہے. تمام فریضوں میں سب سے اہم فریضہ اور تمام واجبات میں سب سے اہم واجبات ہے، کیونکہ یہ دین کی اساس ہے. اس کے بغیر تو کوئی عبادت صحیح نہیں ہو. اس کے بعد یہ ہے کہ عملی ارکان میں سب سے پہلے نماز کی دعوت دی جائے. گویا کہ بدنی عبادت میں سب سے تاکیدی عبادت نماز ہے. اس کے بعد زکوٰۃ کی دعوت دی جائے، ترتیب دعوت کے اندر ترتیب ہو اولویت کے اعتبار سے، کیونکہ یہ مالی عبادت میں زکوٰۃ سب سے اہم عبادت ہے. ہاں البتہ یہ سمجھ لیں کہ حدیث میں سیام اور حج کا ذکر نہیں ہے. کئی اہل علم نے کئی جواب دیے ہیں، لیکن بہتر جواب یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام شریعت نے بہت زیادہ کیا ہے، اور قرآنی آیات کے اندر بھی درجنوں مقامات کے اوپر صلاۃ اور زکوٰۃ کا ساتھ ذکر ہوا ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ راوی نے اختصار کیا، حالانکہ کسی بھی ایک سند کے اندر بھی سیام اور حج کا ذکر نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ راوی نے مختصر کیا ہے. تو اس لیے کہ فوکس کیا گیا ہے اسلام میں زیادہ نماز اور زکوٰۃ کے اوپر. دوسری یہ کہ جس وقت بھیجا تھا آپ نے حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ کو یمن، ربیع الاول کا مہینہ تھا سن 10 ہجری، اور ظاہر ہے کہ اس وقت نہ رمضان کا روزہ تھا نہ حج کا مہینہ تھا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اور ان دونوں فریضوں کو یعنی سیام کو اور حج کو مؤخر کیا کہ جب وقت آئے گا تو پھر اس کے روزے کو اس کے وقت میں اور حج کو اس کے مہینے میں ذکر کرو گے. کیونکہ ویسے بھی اگر آدمی نماز کا پابند ہو جائے اور اپنی گاڑھی کمائی زکوٰۃ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بطیب خاطر خوش دلی سے اگر ادا کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے صوم اور حج کی بجاوری آسان ہے. تو جب ایمان ان کے دلوں میں انشاءاللہ جب مستقر ہو جائے گا، جگہ پکڑ لے گا، تو پھر ان کے لیے دوسرے اعمال کی بجاوری آسان ہوگی. اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذکر کو مؤخر کیا ہے. لا الہ الا اللہ. چلیے صاحب، تو یہاں پر ایک مصرف کا ذکر کیا گیا جس کو ہم نے بتایا کہ ایک مصرف میں بھی خرچ کر سکتے ہیں 8 مصارف میں سے، اور اگر مال زیادہ ہو تو دوسرے مصارف میں بھی خرچ کرنا چاہیے. اور مصارف جو 8 ہیں ان کی تفصیلات آپ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں، مصارف زکوٰۃ کی تفصیلات سورہ توبہ آیت نمبر 60، انما الصدقات
للفقراء والمساکین میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ زکوٰۃ کی منتقلی کے سلسلے میں راجح قول یہ ہے کہ حسب ضرورت، جہاں مصلحت راجحہ ہو، جہاں کے فقراء زیادہ حاجت مند ہو، یا آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے جو دوسرے شہر میں رہتا ہے، وہ محتاج ہے، اس کو آپ کی زکوٰۃ چاہیے، تو آپ اپنے شہر سے دوسرے شہر اپنے قرابت مندوں کو، یا جیسے کہا نا کہ کوئی طالب علم ہے جو صاحب حاجت ہے، تو اس طرح کی ضرورتوں میں آپ دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو جمہور کا قول ہے یہی راجح ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے بھی راجح کیا ہے۔ آئیے صاحب، اس باب میں دوسری حدیث ہے، اس میں اونٹ اور بکریوں کی زکوٰۃ کی تفصیلات آئی ہے۔ حدیث لمبی ہے، انشاءاللہ ایک ایک دو دو جملے کے ساتھ چلیں گے۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على المسلمین والتي امر اللہ بها رسولہ۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ راشد اول نے ان کو خط لکھا اور تفصیل بتائی۔ هذه فريضة الصدقہ، یہ زکوٰۃ کی تفصیلات ہے، نصاب اور مقدار زکوٰۃ کی تفصیل ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا، اور رسول اللہ ان کا فرض کیا ہوا ایسے ہی جیسے کہ اللہ نے فرض کیا، اور اللہ کی فرضیت تو قرآن اور حدیث میں واضح ہے زکوٰۃ کے تعلق سے۔ تو اگر قرآن میں آیت نہ بھی ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے فرضیت ہوتی تو وہ بھی حدیث اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، وہی غیر متلو ہے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، باقی کلام تو اللہ ہی کا ہے، تو وہ فرض ہوتا چلے جائے کہ قرآنی آیات میں اور حدیث کے اندر صراحت ہے۔ ابھی حدیث ہم نے پڑھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم، کہ اللہ نے زکوٰۃ مالداروں کے مال میں فرض کی۔ کہتے ہیں کہ یہ جو تحریر لکھ رہا ہوں یہ صدقے کی تفصیلات، نصاب اور مقدار زکوٰۃ۔ نصاب اس مقدار کو کہتے ہیں جہاں تک مال آپ کا پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کو نصاب کہتے ہیں۔ مال متعینہ مقدار کو پہنچ جائے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ نصاب ہے، اور جو آپ نکالتے ہیں جو مقدار، وہ مقدار زکوٰۃ ہے۔ اور فرمایا کہ یہ وہ فریضہ ہے جو رسول اللہ نے مسلمانوں پر فرض کیا، اور جسے اللہ نے یا جس کا اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے۔ اب تفصیل دیکھیے، کہتے ہیں اونٹ اور گائے کا ذکر ہے، پھر چاندی کا بھی ذکر آ گیا ہے اختصار کے ساتھ۔ کہتے ہیں فی 24 من الابل فما دونها الغنم فی کل 5 شاۃ، کہتے ہیں 24 اونٹ کے اندر یا جو اس کے نیچے ہو، 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ کسی کے پاس بھی اگر 5 اونٹ ہے تو اس میں زکوٰۃ، 5 اونٹ سے کم میں 4 ہے تو زکوٰۃ نہیں۔ 5 اونٹ سے لے کر 24 اونٹ تک میں زکوٰۃ واجب ہے۔ کس قاعدے کے مطابق؟ ہر 5 اونٹ پر 1 بکری، تو 20 اونٹ کے اوپر 4 بکری لگے گی، 24 تک ہر 5 پر 1 بکری۔ اگر کسی کے پاس 10 اونٹ ہے تو 2 بکری دینی ہوگی، یہاں تک کہ اگر 20 سے لے کر 24 تک ہے، 2 عدد جس کے درمیان کوئی زکوٰۃ نہ ہو اس کو وقص کہتے ہیں۔ وقص جس کی جمع اوقاص آتی ہے، واو قاف صاد، وقص وہ فگر، وہ عدد جس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو جیسے کہ 1 سے لے کر کے 5 تک میں جب 5 ہو جائے تو 1 بکری، 6 7 8 9 تک میں کوئی بکری نہیں، 1 ہی بکری ہے۔ 10 جب پڑ جائے گا تب پھر 2 بکری آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ 5 سے لے کر کے 10 تک کے درمیان کا جو عدد ہے 6 7 8 9، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ چلیے صاحب، خیر سے کسی صاحب ابل کے پاس اونٹ ہو گیا 25، 24 تک تو 4 ہی بکری تھی، 25 اگر ہو گیا تو کہتے ہیں فَإِذَا بَلَغَتْ 25 إِلَىٰ 35 25 سے لے کر 35 تک، گویا 25 سے لے کر کے 35 تک کے بیچ کے عدد میں کوئی زکوٰۃ نہیں، جس کو وقص کہتے ہیں۔ جب 35 تک ہو گیا، 25 سے لے کر 35 تک، 25 ہو گیا تو بھی، اور 30 ہو گیا تو بھی، اور 34 ہو گیا تو بھی، یہاں تک کہ 35 اگر ہو جاتا ہے تو 35 تک میں 1 ہی ہے۔ یہ جو 10 عدد ہے بیچ کا، اس میں کا بنت مخاض انسا، ایک مؤنث اونٹنی جو 1 سال کی، اور جس کو جلنے والی جو اس اونٹنی ہے، یعنی اس کی ماں کہہ لیجیے اصطلاحی طور پر، وہ اب حاملہ ہو گئی ہے، مخاض کہتے ہیں حامل کو۔ تو جس اونٹنی نے جنا ہے بچہ،
وہ اب حاملہ ہوئی. تو جب بچہ 1 سال کا اونٹنی کا ہو جاتا ہے تو اونٹنی حاملہ ہو جاتی ہے. تو گویا کہ بنت مخاض حاملہ اونٹنی کی بچی یعنی اونٹنی 1 سال کی. مؤنث کی اس میں بڑی اہمیت ہے. چنانچہ اگر بنت مخاض نہیں ہے تو 2 سال کا بچہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ابن لبون. اگر 2 سال کا آپ اونٹ مذکر دے رہے ہیں تو برابر چلے گا. یعنی 1 سال کی مؤنث اونٹنی برابر ہے 2 سال کے مذکر کی. تو وہی کہا جا رہا ہے کہ 25 سے لے کر 35 تک میں ایک بنت مخاض ہے انثى مؤنث اونٹنی کا بچہ. یعنی اونٹنی کا مؤنث بچہ جو 1 سال کا ہو جس کو جلنے والی اونٹنی حاملہ ہو گئی. اگر کسی کے پاس وہ 1 سال کی مؤنث اونٹنی نہیں ہے بچی تو اس کو بنت کہتے ہیں ابن لبون ذکر دینا ہوگا. مذکر ابن لبون جو 2 سال کا مذکر ہوتا ہے. چلیے 35 تک تو یہ حکم رہا بنت مخاض کا یا ابن لبون کا جو 2 سال کا مذکر بچہ ہے. جب 36 ہو جائے تو 36 سے لے کر کے 45 تک میں کہا گیا بنت لبون اب مؤنث دینا ہے. 2 سال کی مؤنث اونٹنی جو 3 سال میں داخل ہو گئی ہے. اب وہ جو دودھاڑ وہ جو اونٹنی تھی جو حاملہ تھی وہ 10 مہینے کے بعد اب وہ بچہ جن چکی ہے اور اب وہ دودھاڑ اونٹنی بن گئی ہے. تو گویا کہ اب اس کا بچہ 2 سال کا ہو گیا ہے اور اس کی ماں جو ہے وہ دوسرا حمل جننے کے بعد دودھاڑ ہو گئی. تو یہ ہوا بنت لبون انثى. چلیے صاحب یہ کب تک ہے 45 تک. 46 سے لے کر کے کہتے ہیں کہ 60 تک کا جو عدد ہے 46 سے لے کر کے 60 تک کہتے ہیں کہ اس 60 تک میں ایک حقہ ہوگا. حقہ کہتے ہیں جو 3 سال کا مؤنث بچہ جو 4تھے سال میں چلا جائے. حقہ یعنی استحقت. اب وہ بچہ جو 4تھے سال میں ہے اونٹنی کا مؤنث بچہ وہ اب اس لائق ہو گیا ہے کہ اس پر سواری کی جائے اور وہ اب اس لائق بھی ہو گیا ہے عمر کے اعتبار سے یعنی بلوغت اس کی ہو گئی ہے اونٹ کی کہ اب اس کا مذکر فحل جو ہوتا ہے وہ جفتی کے لیے اس پر سواری کرے یعنی اس سے جفتی کرے. تو یہ کب تک ہے 46 سے لے کر 60 تک ایک حقہ. طروقۃ الجمل یعنی وہ بچہ جو اب 4تھے سال میں ہے کہ اب جمل یعنی مذکر اونٹ اس کے اوپر جفتی کے لیے چڑھے گا. فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةٌ وَسِتِّينَ 61 سے لے کر کے کہتے ہیں 75 تک میں 75 تک میں کہتے ہیں جزعہ ہے 4 سال کا مؤنث بچہ جو 5ویں سال میں داخل ہوا ہے ابھی اس کے دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے. جب وہ مکمل 5 کر دے گا اور 6ٹھے سال میں داخل ہوگا تب جا کے اونٹ عام طریقے سے دتا ہے. تو جزا ہے. یہ 4 عمر ہوئی. 1 سال کا مؤنث بچہ بنت لبون, 2 سال کا مؤنث بچہ بنت لبون, 1 سال کا بنت مخاض, 2 سال کا بنت لبون, 3 سال کا حقہ اور 4 سال مکمل ہو گیا تو جزا. یہ سب مؤنث دینا ہے. کہتے ہیں جب 76 ہو جائے 76 سے لے کر کے 90 تک 76 سے لے کر 90 تک میں 2 بنت لبون دینا ہوگا یعنی 2 مؤنث اونٹنی کا 2 سالہ بچہ دینا ہوگا. مؤنث اونٹنی کا مؤنث 2 سالہ بچہ 2 عدد دینا پڑے گا 76 سے لے کر 90 تک ماشاء اللہ. اور جب 91 ہو جائے تو 91 سے لے کر کے 120 تک میں 2 حقہ وہی 3 سال کا جو 4تھے میں آ گیا کہ اب اس کا فحل اس سے جفتی کرنے کو تیار ہے. چلیے صاحب یہ تفصیل آئی کہاں تک 120 تک. اب فرما رہے ہیں 120 کے بعد اگر اونٹ زیادہ ہوتا ہے تو ہر 40 میں 1 بنت لبون اور ہر 50 میں 1 حقہ. ہر 10 عدد کے اوپر ہی یہ تقسیم ہوگی. 120 میں کیا ہوا 2 حقہ. 130 جب تک نہیں پڑے گا یہی حکم رہے گا. جب 130 آ جائے گا تب آپ کے سامنے معاملہ واضح ہے کہ 40 میں 2 بنت لبون ہوا اور اس کے بعد 80 کے بعد 130 میں 50 عدد بچا, ریسٹ 50 بچا, اس پر 1 حقہ ہو گیا. اسی طریقے سے جب 140 جائے گا تو 100 کے اندر 2 حقہ ہوگا, 50 پر 2 حقہ, 40 میں 1 بنت لبون ہوگا. اور 160 اگر ہوگا تو 4 بنت لبون ہوگا. 40 انٹو 4 160. 170 ہوگا تو 120 میں 40 کے حساب سے تقسیم ہوگا. 120 میں 3 بنت لبون اور 50 میں 1 حقہ. اس طریقے سے حساب چلے گا. 120 سے زائد ہونے پر ہر 40 میں 1 بنت لبون جو 2 سال کا مؤنث بچہ ہے اور ہر 50 میں 1 حقہ. اور وہی بات کہی گئی کہ اگر کسی کے پاس اونٹ نہ ہو, صرف 4 ہی اونٹ ہو تو اس میں کوئی صدقہ نہیں ہے مگر یہ کہ مالک چاہے تو اپنی طرف سے دے, کیونکہ ویسے بھی
4 اونٹ جو ہے قلیل رقم ہے، لیکن اگر 5 اونٹ ہو جاتا ہے تو بہرحال مالیت کا تو ہے. تو اس لیے ایسا بھی نہیں کہ اس پہ اونٹ واجب کر دیا جائے، اور ایسا بھی نہیں کہ فقراء اور مساکین کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے. چلو ایک بکری ہی دے دو. ماشاء اللہ. تو یہ اونٹ کی تفصیلات آپ نے پڑھ لی. اچھا، ان تمام جانوروں میں شرط ہے، اگرچہ یہاں نہیں ہے، بکری میں ذکر آئے گا، صائمہ کی ہے کہ سال کے اکثر مہینوں میں وہ عام چراگاہ میں چرتی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کسی شخص نے اونٹ پالا ہوا ہے، 100 سے زائد بھی ہے، لیکن وہ اپنی چراگاہ میں چراتا ہے، اپنا چارہ مہیا کرتا ہے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. اگر وہ در و نسل کے لیے رکھا ہوا ہے، دودھ دوہتا ہے، اس کا بیوپار کرتا ہے جی، تو اس طریقہ سے افزائش نسل کے لیے رکھا ہوا ہے. تو جو تجارت کرے گا دودھ وغیرہ کی یا بیچے گا اگر بیچ بیچ میں، تو پھر وہ اس کے اوپر جو پیسے آئیں گے اس کے پاس کیش ہوگا، اس کیش کے اوپر سال گزرے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی. اور اگر اس نے تجارت کے لیے رکھا ہے تو پھر وہ مال تجارتی مال ہوگا. تو اگر 4 بھی اونٹ ہے اس کے پاس تو 4 اونٹ کی قیمت لگا کر کے جو قیمت ہوگی، اگر وہ نصاب زکوٰۃ کے چاندی کے نصاب کو 600 گرام 595 گرام کو پہنچ جاتی ہے تو اس سے زکوٰۃ 2.5% ہو جائے گی، وہ مال تجارت میں چلا جائے گا. لیکن اونٹ کے اندر جو زکوٰۃ ہے وہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ 5 اونٹ سے کم نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ سال کے اکثر دنوں میں کم سے کم 7 مہینہ وہ عام چراگاہ میں چرتا ہو. کچھ مہینے اگر اپنی چراگاہ سے چراتا ہو یا چارہ خود مہیا کرتا ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر سال بھر وہ چارہ خود مہیا کرتا ہے تو پھر اس سے بڑا زکوٰۃ نہیں ہے، الا یہ کہ وہ تجارت کے لیے. دیکھیے یہ لفظ صائمہ کے تعلق سے میں نے گفتگو کی، وہی ذکر یہاں آ رہا ہے. وفی صدقۃ الغنم، کہتے ہیں کہ بکری کی زکوٰۃ میں فی صائمتھا، جبکہ وہ بکری صائمہ ہو یعنی سال کے اکثر دنوں میں چراگاہ میں عام چراگاہ میں چرتی ہو، اسی کو صائمہ کہتے ہیں. سین الف حمزہ میم اور تائتانی، صائمہ. کہتے ہیں کہ بکریاں جب 40 کو ہوں، 40 ہو جائے تو 40 سے لے کر 120 بکری تک میں ایک ہی بکری، اور متوسط مال لینا ہے، نہ خوب موٹی تازی بکری لینا ہے نہ دبلی لینا ہے، جو درمیانی سائز کی ہے، قد و قامت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے درمیانی چیز، خیر الامور اوسطھا جی. تو 120 تک میں ایک ہی بکری ہے، گویا کہ 39 تک میں کوئی زکوٰۃ نہیں. لیکن اگر 40 بکری ہو گئی تو 40 سے لے کر 120 بکری تک آپ کے پاس تو ایک ہی ہوگی. جیسے ہی 120 سے ایک بڑھے گی تو 200 تک میں 2 بکری لگ جائے گی. 121 ہے تو 2 بکری، اور 199 200 ہے تو بھی 2 بکری. اور 200 سے زائد اگر ایک بکری ہوئی تو 3 بکری لگے گی. 201 پر بھی 3 بکری اور 300 پر بھی 3 بکری. یہ پورا جو فگر ہے 99 جو بکریوں کی تعداد ہے، 99 عدد، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. اسی کو اوقاس کہتے ہیں. ماشاء اللہ دین کتنا آسان ہے. دیکھیے جب 300 سے زائد ہو جائے تو ہر 100 پر ایک بکری ہو، یہ قاعدہ چلے گا. اب 301 پر بھی 3 ہی بکری جی، اور 350 پر بھی 3 ہی بکری، 399 تک پر بھی 3 ہی بکری. جب 400 ہو جائے گی تو 4 بکری. 400 کے بعد جب تک کہ 100 کا فگر نہیں پورا ہوگا، 500 نہیں ہوگی، 5 بکری نہیں ہوگی، 4 ہی بکری چلے گی 499 تک. سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. وہی کہتے ہیں بکری اگر سال کے اکثر دنوں میں عام چراگاہ میں چرتی ہو تو 40 اگر ہو گئی ہے تو 120 تک میں ایک بکری، 120 سے زائد ہو تو 200 تک میں 2 بکری، جب 200 سے زائد ہو ایک بکری بھی تو 300 تک میں 3 بکری، اور جب 300 سے زائد ہو تو ہر 100 پر ایک بکری. کہتے ہیں اگر آدمی کے جانور جو چراگاہ میں چرنے والے ہیں، فَإِذَا كَانَتْ صَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِّنْ 40 شَاةً وَاحِدَةً، اگر لوگوں کی چراگاہ میں چرنے والے جانور 40 بکریوں سے کم ہیں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی 39 بکری ہے آپ کے پاس تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، الا ان یشاء ربها، مگر یہ کہ بکری والا جو نفلی صدقہ کرے تو اور بات. چلیے سر اس کے بعد ایک جملہ دیکھیے، ولا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیۃ الصدقہ. متفرق بکریوں کو یکجا نہ کیا جائے، متفرق بکریوں کو یکجا نہیں کیا جائے. اب میری بکری ہے 40 مثال کے طور پر، میرے بیٹے کی بکری 40 ہے، وہ اس پر اس کی ملکیت ہے، میری بکری ہے 40. اب جب محصل کے آنے کا وقت ہوا زکوٰۃ لینے والے کا، تو کہا بیٹا ایسا ہے کہ مال ہم لوگ ملا لیں، ایک ساتھ کر لیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ 40 سے لے کر 120 تک میں ایک ہی بکری ہے. تو دونوں باپ بیٹے نے مال اپنا ملا لیا، بکریاں ملا لی تاکہ ایک ہی بکری زکوٰۃ میں لگے گی. سبحان اللہ. اچھا ہم دونوں مجتمع تھے،
ایک بکری زکوٰۃ میں لگنی تھی، لیکن ہم نے کہا اچھا زکوٰۃ والا آ رہا ہے، ایسا کرو کہ مال الگ الگ کر لو، 20 بکری تم لے لو، 20 بکری ہم لے لیتے ہیں، یا 20 بکری کو یہاں رکھتے ہیں، 20 بکری کو 50 کلومیٹر دور رکھ دیتے ہیں، 2 باڑے کے اندر باندھ دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ 20 پر تو کوئی زکوٰۃ ہوگی نہیں، تو جو مجتمع مال تھا اس کو متفرق کر دیا، اور جو متفرق مال تھا 40 ہمارے بیٹے کا، اس کو جمع کر دیا تاکہ ایک ہی بکری لگے۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں کہ متفرق مالوں کو جمع نہ کرو، اور جو مجتمع مال ہیں ان کو متفرق نہ کرو، صدقہ دینے کے ڈر سے، خشیت صدقہ۔ اس کے بعد کہا وما کان من خلیطین، 2 آدمی ہیں جن کے مال مخلوط ہے، ہم لوگ شیردار ہیں، دونوں مل کر کے تجارت کر رہے ہیں، 20 بکری ہماری، 20 بکری آپ کی، 40 بکری ایک ساتھ چرتی ہے، ایک ساتھ گھاٹ پر پانی پیتی ہے، ایک باڑے میں باندھی جاتی ہے، ایک چرواہ اس کو چراتا ہے۔ اب محصل آیا، ہماری بکریاں سفید ہیں، آپ کی بکریاں لال ہیں، اس نے دیکھا بکریوں کو، متوسط درجے کی سفید بکری لے لی جو ہماری تھی، آپ کی لال بکریاں اس نے نہیں لیا، ایک بکری ہماری لی زکوٰۃ کے اندر، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس کی قیمت لگائیں گے، جو بکری لی گئی ہے مارکیٹ میں اس کی کیا قیمت ہے، مثال کے طور پر اگر 5000 روپے کی، اب 20 بکریاں ہم دونوں کی، تو ہمارے حصے کی بکری اس نے لی جس کی قیمت 5000 ہے، تو 2500 کے تو ہم ادا کرنے والے ہوں گے، 2500 آپ ہم کو دے دیجیے گا، اور اگر آپ کے حصے کی لال بکری لے لی ہے، اس کی قیمت 6000 تھی، تو 3000 آپ کو سہنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، 3000 ہم آپ کو دے دیں گے۔ دونوں پارٹنر ہیں، دونوں نے مل کر کے 40 بکریاں خریدی ہم نے، چلیے صاحب، مگر اس میں ہمارا 1/3 مال لگا ہے، 2/3 آپ کا لگا ہے، تو اگر 6000 کی بکری زکوٰۃ میں گئی ہے تو ہم 2000 کے ذمہ دار ہوں گے اور آپ 4000 کے ذمہ دار ہوں گے، مطلب حساب آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر 2 خلیط ہیں، مخلوط 2 آدمی ہیں جنہوں نے اپنا مال کو شیئر میں رکھا ہوا ہے، تو وہ دونوں انصاف کے ساتھ، برابر کے ساتھ، حساب کے ساتھ ایک دوسرے سے اپنا حساب چکتا کر لیں گے۔ اور یاد رکھو ولا یخرج فی الصدقۃ حریمۃ ولا ذات عوار الا ان یشاء المصدق یا مصدق، دونوں پڑھا گیا۔ صدقے کے اندر کبیر السن بکری نہ نکالی جائے، حریمہ بوڑھی، یہ جو دبلی پتلی ہو گئی ہے، دانت جس کے گر گئے ہیں، جھڑ گئے، ولا ذات عوار جس کے اندر عیب ہے، جی لنگ دے کے چل رہی ہے، یا یہ ایک آنکھ نہیں ہے، اسی طرح کی عیب دار کو مت لو، تو مگر یہ کہ مصدق چاہے، اگر مصدق پڑھیں گے تو زکوٰۃ دینے والا، مزکی جو صدقہ دے رہا ہے، تو صدقہ دینے والا تو چاہتا ہی ہے کہ ہم عیب دار کو دے دیں، عیب دار بکری ہٹا دے، وہ تو فقیروں کی بہت زیادہ رعایت نہیں کرتا، فقیروں کی رعایت کون کرے گا؟ مصدق، صدقہ لینے والا، کہ اب دیکھیں کہ یہ عیب دار تو ہے تھوڑی، لیکن ہے لہیم شہیم، کسی مسکین کو دے دیں گے یا کسی کو دے دیں گے، وہ گوشت ہی بیچ دے گا تو اچھا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اگر اس کو مصلحت سمجھ میں آ رہی ہے، یا فحل مذکر لیا ہے تاکہ جو بیت المال میں جانور ہیں اس کو جفتی کرانے کے لیے، نسل بڑھانے کے لیے ہم کو ایک فاحل چاہیے، مذکر چاہیے، یہ حملہ بنانے کے لیے مؤنثات کو، تو اگر وہ مناسب سمجھے تو لے لے، تو اس لیے مصدق کی بجائے مصدق پڑھے، صدقہ لینے والا اگر مسئلہ سمجھ رہا ہو، کبیر السن عمر دراز بکری یا جانور کو لینے میں، یا عیبدار کو لینے میں، یا فحل کو، مذکر کو جو مؤنث پر آتا ہے اور اس کو حاملہ بناتا ہے اللہ کے حکم سے، تو وہ چاہے تو لے دیں۔ چلیے صاحب، یہ تو بکری کا بھی آپ نے معاملہ سمجھا اور مسئلہ سمجھا۔ کہتے وہ پھر رقت، چاندی کے اندر، چاندی کے اندر جو خالص چاندی ہے اس کو رقہ کہتے ہیں۔ ربع العشر ہے، مقدار زکوٰۃ بتا دیا پہلے، ربع العشر 2.5%، عشر کہتے ہیں 10واں حصہ کو، 10%، 100 کا 10% 10 ہوا، اور 10 کو بھی 4 جگہ لگائیے، 10 کا چوتھائی 1/4، تو کتنا ہوگا 2.5، 2.5%، تو کہتے ہیں چاندی میں 2.5% زکوٰۃ۔ تو آگے کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 190 درہم ہو تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں مگر مالک چاہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل میں 200 درہم پر زکوٰۃ، 5 اوقیہ سے کم میں، لیس فیما دون خمس اواق صدقہ، ابو سعید خدری کی صحیح کی روایت آئے گی انشاءاللہ۔ 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ ہے، ایک اوقیہ ہوتا ہے 40 درہم کا، 40 پنچے 40 × 5 200 درہم، 200 درہم سے کم میں زکوٰۃ، 199، انہوں نے کہا 190 ہو تو اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ارے بابا 190 اس لیے کہا کہ دہائیوں کا ذکر ہوتا ہے نا،
92 ہو، 93 ہو، 92 93 ہو تو آدمی 90 یہ کہتا ہے، 10 کے اوپر فگر بدلتا ہے، تو اس اعتبار سے کہا، ورنہ 199 درہم بھی آپ کے پاس ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں، جب 200 درہم ہوگا تو ہی زکوٰۃ ہوگا، زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چلیے صاحب، یہ تو سمجھ میں بات آ گئی کہ 200 درہم سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ جب نصاب کو پہنچ جائے 2.5%۔ ومن بلغت عنده من الابل، اب ایک قاعدہ ہے اونٹ کے سلسلے میں کہ جس کے پاس اونٹ میں ایک مقدار واجب ہو رہی ہے، مثال کے طور پر 2 سال کی مؤنث اونٹنی واجب ہو رہی ہے، کب؟ جبکہ 45 سے لے کر کے 36 سے لے کر کے اگر آپ کا 45 تک ہے معاملہ تو آپ کا 2 درہم ہے، جب 46 ہو جائے گا تو آپ کا نصاب بدلے گا، تو 2 بنت لبون آپ پر واجب ہوگی، ٹھیک ہے؟ 36 سے لے کر کے 40 تک میں بنت لبون ہے، 2 سال کی مؤنث اونٹنی۔ اب اگر کسی کے پاس 3 سال کی مؤنث اونٹنی ہے، 2 سال کی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم بڑا مال زکوٰۃ میں دے رہے ہیں، صدقہ میں دے رہے ہیں، تو جب ہم بڑا مال دیں گے تو قاعدہ یہ بتا دیا گیا کہ صاحب محصل اب آپ کو 2 بکری لوٹائے گا یا 20 درہم لوٹائے گا، یہ قاعدہ ہے۔ اگر آپ ہی کے مال میں حقہ واجب ہو رہا تھا 3 سال کی اونٹنی اور آپ دے رہے ہیں بنت لبون 2 سال کی، آپ کے مال میں بنت لبون واجب تھا، آپ دے رہے ہیں بنت مخاض 1 سال کی مؤنث اونٹنی، 1 سال کا فرق مؤنث میں آپ کا ہے، آپ کی طرف سے دینے میں یا ان کی طرف سے لینے میں ہے، تو جو کم دے گا وہ محصل کو 2 بکری دے گا 1 سال کی عمر کے کم دینے کی وجہ سے، یا پھر اگر 2 بکری اس کے پاس نہیں تو 20 درہم دے، اور اگر محصل نے بڑا جانور لیا ہے چھوٹا جانور نہیں ہے تو وہ محصل واپس کرے گا اس کو، تو یہ ایک قاعدہ ہے۔ لیکن اگر مذکر دے رہا ہے 1 سال کا بڑا بچہ تو کوئی فرق اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، یہ فرق ہوگا مؤنث ہی میں، اس لیے کہ اونٹنی کا مؤنث جو ہے وہ اونٹ کا مؤنث جو ہے وہ مذکر کے مقابلے میں، ناقہ جو ہے وہ بعیر کے مقابلے میں، جمل کے مقابلے میں اہم ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس صدقہ بھی مثال کے طور پر جزع ہے، یہ جو 75 تک جا کے ہوتا ہے، 61 سے لے کر 75 تک میں جزع ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس جزع نہیں، حقہ 1 سال کم عمر کا بچہ مؤنث ہے، تو آپ سے حقہ ہم لے لیں گے، محصل لے لے گا 1 سال 3 سال کی بکری اونٹنی، لیکن آپ کو 2 بکری بھی دینی ہوگی، یا اگر آسان ہے تو، اور نہیں تو 20 درہم دے دیجیے۔ لیکن اگر کسی کے پاس زکوٰۃ میں واجب ہوتی ہے، کسی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے حقہ، لیکن آپ کے پاس حقہ نہیں ہے، آپ ہی دے رہے ہیں اس کو جزا، 1 سال کا بڑی اونٹی 1 سال کی بڑی دے رہے ہیں، 4 سال کی دے رہے ہیں 3 سال کے بدلے میں، تو محصل آپ سے لے لے گا جزا، وَيُؤْتِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرًا، تو آپ سے جزا لے لے گا اور آپ کو حقہ کے بدلے میں جو 1 سال کا فرق ہے وہ آپ کو 20 درہم دے۔ بہرحال اگر آپ چھوٹی عمر کا دیتے ہیں تو 2 بکری دے دیجیے یا 20 درہم چاندی، اور اگر وہ آپ سے بڑا جانور لیتے ہیں کیونکہ چھوٹا آپ کے پاس مہیا نہیں ہے تو محصل آپ کو لوٹا دے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیے یہ ایک قاعدہ ہو گیا، ماشاءاللہ حدیث کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے، مزید کچھ اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب وہ درہم اور دینار کا ذکر آئے گا تو وہاں پر اس کی مقدار آپ کو بتائی جائے گی کہ اس وقت گرام کی شکل میں کیا زکوٰۃ ہے اس وقت۔ چلیے ایک بکری گائے کا بھی ذکر سن ہی لے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ الی الیمن فامرہ ان یأخذ من کل 30 بقرۃ طبیعا او طبیعۃ ومن کل 40 مسنۃ ومن کل حالم دینارا او عدلہ معافرا، رواہ الخمسہ واللفظ لأحمد وحسنہ الترمذی واشار الی اختلاف فی وصلہ وصححہ ابن حبان والحاکم۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن بھیجا، ٹھیک ہے، مولوی بنا کے بھیجا، دائی بنا کر کے بھیجا، محصل بنا کے بھیجا۔ فامرہ ان یاخذ، آپ نے ان کو حکم دیا کہ ہر 30 گائے میں ایک طبیع یا طبیعہ، 1 سال کا بچڑا یا مؤنث، 1 سال کی گائے کے مؤنث جو ماں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، پیچھے پیچھے لگتا ہے، 1 سال کا بچہ، تو طبیع دو یا طبیعہ دو، مذکر دو کہ مؤنث دو۔ اس کا مطلب ہوا کہ گائے میں مذکر مؤنث میں فرق نہیں ہے، کیونکہ عام طریقہ سے بچڑا اگر ہو جاتا ہے بڑا تو گائے سے زیادہ قیمت میں بکتا ہے وہ، تو اس لیے دونوں کو برابر رکھا گیا۔ لیکن جانوروں میں جو مؤنث ہے
اس میں اونٹنی کی مؤنث وہ زیادہ اویلیبل ہے مذکر کے مقابلے میں، جیسا کہ آپ نے سمجھا۔ 1 سال کی بنت مخاض ہے مؤنث، 2 سال کا بنت لبن مذکر برابر ہے اس کے اونٹنی میں، لیکن یہاں گائے میں طبی ہو یا طبیعہ، وہ بچڑا ہو یا گائے کا بچہ گائے ہو جو 1 سال کا ہے، دوسرے سال میں چل رہا ہے، دماغ کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، ہر 30 میں ایک طبی یا طبیعہ، اور ہر 40 میں ایک مسنہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی کہے آپ سے 50 میں کیا ہے، 50 میں کیا ہے، 60 میں کیا ہے، تو کچھ نہیں ہوگا، بس وہی مسنہ لگے گا۔ 30 اور 40 کے درمیان میں کچھ نہیں، یہاں 40 اگر ہو گیا تو 40 پر ایک مسنہ لگے گا، 2 سال کا بچہ گائے بیل کا جو 30 سال میں داخل ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ 70 جب جائے گا تب جا کے 30 اور 40، 80 جائے گا تو 40 جی، اس طریقے سے وہ اب 10 کے اوپر بڑھتا رہے گا، لیکن 40 کے بعد 50 تک میں کچھ معاملہ نہیں ہے، 60 میں معاملہ ہو جائے گا، 30 اور 30، 60 میں معاملہ ہو جائے گا، 30 اور 30، 2 طبی ہو جائے گا یا 2 طبیہ ہو جائے گا۔ 70 میں 30 اور 40، 30 پر ایک طبی، 40 پر ایک مسنہ، لیکن 50 پہ کچھ نہیں لگے گا یہاں تک کہ 60 ہوگا تو 30 پر کے حساب سے مال تقسیم ہو جائے گا۔ تو یہی فارمولہ دیا گیا کہ ہر 30 پر ایک طبی اور ہر 40 پر ایک مسنہ، اور کہا گیا من کل حال من دینار، اور مشرک جو ذمی ہے اسلامی حکومت میں رہتا ہے اس سے تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، وہ تو مشرک ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، کافر ہے، تو اس کے اوپر جزیہ لگے گا، بالغ ہے تو 1 دینار۔ یہ حاکم وقت اس کو مصلحت کے مطابق گھٹا بڑھا سکتا ہے، یہ کتاب الجہاد میں مسئلہ ہے۔ یا اگر 1 دینار نہیں دے سکتا ہے تو عدلہ، اس کے برابر، اس کی قیمت اور اس کے ویلو کے برابر معافرہ یمنی کپڑا جو ایک قبیلہ بنا کرتا تھا تو اس کے برابر کپڑا دے دے۔ یہ حدیث 5 نے روایت کی، سنن 4، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے اور احمد نے، کہتے ہیں لفظ احمد کا ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اختلاف ہے علماء کے درمیان، محدثین کے درمیان، اس حدیث کے موصول ہونے میں اور موقوف ہونے میں، کہ حدیث متصل ہے کہ نہیں ہے، کہ مرسل ہے، حدیث متصل ہے کہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔ تو کچھ علماء نے کہا ہے کہ صاحب یہ روایت مرسل ہے۔ مسروق نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث آئی ہے ہمارے سامنے، جو مرفوع روایت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ سفیان ثوری نے روایت کیا اعمش نے روایت کیا ابو وائل سے، ابو وائل نے کہا مسروق سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو یمن بھیجا، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب یہ مرسل ہے۔ اعمش نے سیدھے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو یمن بھیجا، تو ظاہر ہے کہ اعمش نے تو دیکھا نہیں ہے حضرت معاذ کو، تو اس لیے یہ روایت مرسل ہو جائے گی۔ لیکن جب اعمش ابو وائل مسروق بن اجدہ سے روایت کریں گے تو پھر روایت متصل ہو جائے گی۔ چلیے، دونوں طرح کی روایتیں، اور اہل علم کی جماعت نے متصل روایت کو ترجیح دیا ہے، کیونکہ بہرحال سفیان اور شعبہ، سفیان کی سند سے جو روایت آئی ہے وہ متصل آئی ہے، شعبہ کی سند سے جو روایت آئی ہے ابن ابی شیبہ وغیرہ میں، اس میں ہے شعبہ اعمش سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا، تو یہ روایت مرسل ہو جائے گی، تو متصل روایت کو ترجیح دی گئی ہے۔ بہرحال مسروق بن اجدہ کا سماع معاذ سے ہے کہ نہیں ہے، اب یہ بات رہتی ہے، اس پہ بھی لوگوں نے کلام کیا، لیکن ہے، کیونکہ مسروق جو تھے وہ ثقہ آدمی تھے، اب بڑے تابعی تھے، اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال وہ پیدا ہو چکے تھے، اور یمن میں جب معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ گئے ہیں تو وہ 10 سال کے ہو چکے تھے، اور حضرت معاذ رکے ہیں کب تک؟ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پہ آئے، تو اسی لیے سماع ثابت ہے انشاءاللہ۔ چلیے ایسا ہے، تو مسنہ تو آپ سمجھ لیا کہ جس کے 2 سال پورے ہو جائے، 30 سال میں گائے اور بچڑا چلا جائے تو وہ دت جاتا ہے، دودھ کے دانت ٹوٹ جاتے۔ ہر بالغ سے 1 دینار، یہ جو دینار آیا، اب اس کا وزن اب یہاں مجھے بتانا پڑے گا کہ دینار کہتے ہیں عام طریقہ سے 4.25، 4.25 گرام، 4.25 گرام، تو اس کو 20 دینار پر زکوٰۃ ہے، اس کا مطلب ہے کہ 85 گرام، یہی جمہور کا قول ہے۔ سماحت الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے 90 گرام کا ہے، کچھ علماء نے اور بھی سے زیادہ کہا ہے،
105 گرام تک پہنچایا. مختلف علماء کی رائے، لیکن جو مفتہ بقول ہے وہی 85 گرام یا 90 گرام. اور جب اس کا ذکر آ گیا تو درہم وہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ 3.975 ہے. 3.975 جی. جب 3.975 کو آپ 200 سے ضرب دیں گے، ایک درہم کی یہ مقدار ہے 4.25 گرام. اس کو جب آپ 200 درہم سے ضرب دیں گے تو 595 گرام ہو جائے گا. وہی 595 گرام چاندی اور 85 گرام سونا یا 90 گرام، جیسا کہ سماعت الشیخ کا فتویٰ ہے. چلیے صاحب، تو ہر بالغ سے 1 دینار لیا جائے گا جزیہ میں، اور یا اس کے بدلے میں معافری کپڑا جو یمن میں بنا جاتا ہے. کہتے ہیں یمن میں ایک قبیلہ ہمدان کا تھا، وہ اس کو تیار کرتا تھا. معلوم ہوا اس حدیث سے کہ زکوٰۃ گائے میں واجب ہے. کب؟ جب کہ وہ 30 گائے ہو جائے. اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں. تبھی دیجیے، مذکر بچہ دیجیے 1 سال کا، یا مؤنث دیجیے، آپ کو اختیار ہے. جب 40 ہو جائے تو پھر مسن نہیں دینا ہوگا، دیتا ہوا دینا ہوگا. چاہے جانور مذکر دیجیے، بیل دیجیے یا گائے دیجیے. لا الہ الا اللہ. 50 پہ کچھ نہیں لگے گا، وہی ایک مسن نہیں لگے گا. جب 60 پہنچ جائے گا تو بتا دیجیے نا، 30 کے حساب سے 2 تبی دینا ہوگا. 70 ہوگا تو 1 تبی اور 1 مسنہ، 30 اور 40 اس طریقے سے. 80 ہو جائے گا تو 40 پر مسنہ، 40 پر مسنہ، 2 مسنہ دینا پڑے گا. لیکن 30 سے اگر کم ہے گائے جو سال بھر چراگاہ میں نہیں چرتی یا سال کے اکثر دنوں میں، جیسا کہ سائمہ کی تفسیر میں آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. بہرحال اہل علم نے اس نصاب کو بالاتفاق قبول کیا ہے. زکوٰۃ البقر کے سلسلے میں، گائے کی زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ حدیث بنیادی حدیث ہے. لا الہ الا اللہ. اور ذمی جو ہمارے اسلامی ملک میں رہتا اگر ہے تو اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں ہے. اس سے سال میں 1 مرتبہ 1 دینار یا اس کے برابر کی نقد کے برابر کوئی کپڑا یا کوئی سامان اس سے لیا جائے گا. چلیے صاحب، ایک حدیث اور پڑھتے ہیں. عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تؤخذ صدقات المسلمین علی میاہہم رواہ احمد ولابی داؤد ولا تؤخذ صدقاتهم الا فی دورہم. دار کی جمع. عمرو بن شعیب اپنے باپ سے یعنی شعیب سے، اور شعیب اپنے دادا سے. اپنے باپ سے تو کرتے ہی، اپنے دادا سے بھی روایت کرتے. گویا کہ شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمر، گویا کہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، صحابی ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. چلیے سر، تو حسن کے قبیل سے ہے عمر بن شعیب کی روایت. عمر اپنے باپ شعیب سے، اور شعیب اپنے دادا صحابی سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص سے. روایت حسن درجے کی ہوتی ہے ان کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے صدقات لیے جائیں ان کے پانی کے گھاٹ پر، یعنی جہاں جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لاتے ہیں وہاں لیا کرو، تاکہ اونٹ والے سب سارے اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے لے کر کے آتے ہیں. تو یہ اونٹ کے بارے میں ہوا. اور ظاہر ہے کہ آدمی اپنے اونٹوں کو پانی کہاں پلاتا ہے؟ جہاں وہ اونٹ کو باندھتا ہے اسی کی ارد گرد میں پلاتا ہے. گویا دور مت بلاؤ اس کو، اونٹ والوں کو دور مت بلاؤ کہ وہ اپنے اونٹ کی زکوٰۃ لے کر کے تمہارے پاس جائے. 100 کلومیٹر دور محصل بیٹھا ہوا ہے زکوٰۃ لینے والا، یا کہتا ہے بیت المال میں لا کر کے دو، تفصیلات لے کر کے آؤ. نہیں، آپ کو جانا، محصل جائے گا وہاں پانی کے گھاٹ پر، یا جہاں وہ جانور باندھا جاتا ہے وہاں جائیے. اور ابو داؤد میں، یہ تو احمد کی روایت ہوئی، اور ابو داؤد میں روایت ہے کہ لوگوں کے صدقات نہ لیے جائیں، یعنی محصلوں کو یہ تعلیم ہے کہ لوگوں کے صدقات نہ وصولے جائیں الا فی دورہم، مگر ان کے مکانات پر جا کر. دور دار کی جگہ یعنی جہاں زکوٰۃ دینے والا مزکی جہاں ہے اور اس کا مال جہاں ہے وہاں محصل کو پہنچنا ہے، نہ کہ مال والے کو اپنے ہیڈ کوارٹر بلانا ہے، اپنے سینٹر پہ بلانا. چلیے الحمدللہ. حدیث کی سند حسن ہے. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے اسامہ ابن زید سے روایت کیا. یہ اسامہ بن زید لیسی ہیں، وہ اسامہ بن زید صحابی نہیں. اور انہوں نے اسامہ بن زید نے عمر بن شعیب سے روایت کیا ہے، اور عمر بن شعیب نے اپنے باپ شعیب سے، اور شعیب نے اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص سے. تو اسامہ بن زید لیسی جو ہے اس میں کلام ہے، لیکن بہرحال حدیث حسن درجے کی ہے. اور ابو داؤد میں اور احمد میں روایت آئی ہے. ابن اسحاق نے عمر بن شعیب سے روایت کیا ہے، لمبی حدیث ہے. اس میں بھی ایک وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دِيَارِهِمْ. تو انشاءاللہ کل ملا کر کے حدیث انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے. اور یہ محمد بن اسحاق جو ہے انہوں نے امام احمد کی سند میں حدثنا کی صراحت کر دی، تو اس لیے وہ مدلس کا ان کے ذریعے روایت کرنا جو باعث ذوف ہوتا ہے
وہ بات بھی نہیں. تو اس لیے کل ملا کر کے روایت حسن درجے کی. بہرحال یہ علی میاہہم، یہ تو مواشی کے لیے ہوا کہ گھاٹ پر لو، تو جہاں پر گھاٹ پر پیے گا جانوروں تو یہ جانوروں کے تعلق سے ہوا. اور دوسری جو حدیث ہے فی دورہم، یہ عام صدقات کے لیے ہوا. تو جانوروں کی زکوٰۃ ہو یا عام دوسرے مالوں کی جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ سب وہیں جا کر کے جہاں مال ہے اور جہاں مزکی ہے زکوٰۃ دینے والا، وہاں جا کر کے لینا چاہیے. بیت المال میں بلانا نہیں چاہیے. یا دور دراز کہیں بیٹھا ہوا ہے محصل کسی علاقے میں اور دوسری بستی والوں کو کہے کہ یہاں اپنی زکوٰۃ لے کر کے آؤ. یہ ایک دلیل ہے ان لوگوں کی بھی جو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کو ایک شہر سے مصلحتاً دوسرے شہر منتقل کیا جا سکتا ہے. اور گھوڑے میں اور غلام میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ گھوڑے میں اور غلام میں اس صنف میں گھوڑے کی زکوٰۃ گھوڑے سے، غلام کی زکوٰۃ غلام سے. ایسا نہیں. عام طریقے سے یہ سب لوگوں کے اپنی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے. الا یہ کہ اگر کسی کے پاس 1000 گھوڑے ہے، 500 غلام ہے جس کی وہ تجارت کرتا ہے، تو اموال تجارت میں ہے. اب وہ تجارت کے اعتبار سے جتنے غلام کی جو قیمت ہوگی اس کو کیلکولیٹ کریں گے. جتنے گھوڑے ہیں جس کی جو قیمت ہے بازار کا ریٹ، سال میں ہونے کے بعد اگر وہ کئی کروڑ کے ہے تو اس کے حساب سے زکوٰۃ 2.5% لگ جائے گی اس کو. اموال تجارت کا جو معاملہ ہے، ایک غلام ہو یا 2 گھوڑا ہو کہ 1 گھوڑا ہو، اس کی جو قیمت لگے گی سال پر اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی. لیکن ایسے اگر آپ 100، 50، 1500 بھی رکھے ہوئے ہیں لیکن اپنے چڑھنے کے لیے، اسی طریقے سے آپ کی گاڑیاں ہیں، 50 لگژری گاڑی ہے، آپ اس پر چڑھتے ہیں باری باری سے، ضرورت کے مطابق رکھے ہوئے 50 گاڑیاں ہیں جو کرائے پر آپ کی چلتی ہیں، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے. جو محصول آئے گا، جو کرایہ وصول ہوگا، اس کے اوپر زکوٰۃ لگے گی. اور اگر تجارت کے لیے ہے، آپ نے شو روم کھولا ہوا ہے یا نئی اور پرانی گاڑیوں کی آپ تجارت کرتے ہیں، تو سال کے بعد جتنی گاڑیاں آپ کے پاس بچی ہوں گی اس کی قیمت لگا کر کے آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی. سرپلس آپ کے پاس جو کیش اماؤنٹ ہے اس کو بھی انکلوڈ کیجیے گا. تو حدیث بہرحال دیکھیے بخاری شریف کے الفاظ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فی فرسہ صدقۃ رواہ البخاری ولمسلم لیس فی العبد صدقۃ الا صدقۃ الفطر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کسی مسلمان پر اس کے غلام میں اور اس کے گھوڑے میں صدقہ نہیں ہے. یعنی غلام میں زکوٰۃ واجب نہیں. غلام اور گھوڑا یہ اموال زکویہ میں سے نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے ان پر واجب، الا کہ تجارت کے لیے. ہاں، غلام پر صدقۃ الفطر ہے. رمضان کا جو صدقہ ہوتا ہے چاند نکلنے کے بعد جو واجب ہوتا ہے وہ واجب ہے اس کے مالک پر، آقا پر، بشرطے کہ وہ مسلمان. تو کہا لیس فی مسلم میں یہ اضافہ ہے، بہت فائدہ مند اضافہ ہے. لیس فی العبد صدقۃ، غلام میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، الا صدقۃ الفطر، مگر صدقہ فطر جو اس کے مالک پر واجب ہوگی. هذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. شیخ، اگر کوئی ہم سے قرضہ لے اور غائب ہو جائے اور پیسے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے تو کیا ان پیسوں کو زکوٰۃ میں شمار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، جو کسی کا قرض لے کر کے بھاگ گیا ہو یا موجود تو ہو لیکن دیتا نہ ہو، ٹال مٹول کرتا ہو اور پتہ نہیں ہے کہ قرض دار کب مال واپس کرے گا، اگر ایسی پوزیشن ہو، ایسا سچویشن ہو تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. جب مال ملے گا تو 1 سال کی زکوٰۃ دے گا.